صدیقی صاحب، جو خبریں آئیں، آپ کی بھی خبر تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی ایک تاثر کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ ہمیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، بہترین رد عمل یہ ہے، تو کیا اور آئیں گے استعفے یا وہ وہیں پہ ختم ہو گئی تھی بات؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بات نہیں کہ ختم ہوگی. اگر استعفے آنے ہوتے تو آ جاتے. اب تو کافی دن گزر چکے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اور کوئی استعفیٰ کہیں اور سے آئے گا. ایون ہائی کورٹ سے بھی سنا جا رہا تھا کچھ آئیں گے، لیکن ابھی تو فی الحال کوئی ایسی خبر شنید تو مجھے نہیں ہے. ہاں، البتہ باہر آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے کوئی فی الحال استعفیٰ جو ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ بڑا سیدھا آپشن تھا. اس اجلاس میں فل کورٹ جو میٹنگ تھی اس میں جسٹس عائشہ اور جسٹس منیب نہیں تھے، باقی تقریباً تمام جج صاحبان تھے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کوئی ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. تو میرا اندازہ تو یہی ہے، باقی دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف والے جانتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن جو مزید استعفوں کی بات نہیں ہے، ہائی کورٹ سے بھی نہیں آئیں گے؟ ہائی کورٹ سے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ جو پہلے بات چل رہی تھی کچھ ہائی کورٹ کے 4 جج صاحبان کے حوالے سے تھا کہ وہ آئے گا، لیکن وہ شمس مرزا صاحب بہت اچھے، بہت لائق، جن کو کہہ سکتے ہیں ججز میں سے تھے. اٹس اے لاس. تو انہوں نے ریزائن جو ہے وہ کیا. ٹھیک ہے، باقی نہیں آئے. میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جن کی وجہ پہ پھر وہ انہوں نے اپنے فیصلے ریویو کیے ہیں. کیا نکلیں گے وکیل؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ججز کا ضابطہ اخلاق، اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے. اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ ریٹائرڈ ججز بھی جو ہے نا اس کے پابند ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ترمیم کر دیں. اگر آپ نے جو ہے اگر آپ نے نہیں اس طرح سے لاگو ہونا چاہیے. مطلب دیکھیں نا، آپ 30 لاکھ روپے یا 28 لاکھ روپے کی پینشن لے رہے ہیں، رات لے رہے ہیں، بجلی بل ساری سرکار جو ہے نا وہ آپ کی برداشت کر رہی ہے، تو یو شوڈ بی ان سم ڈسپلن. ٹھیک ہے، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ ریٹائر ہوں، اچھی زندگی گزاریں. بلکہ اس میں جو ہے نا، دیکھیں، ہاں اگر آپ نے سیاست میں آنا ہے، حصہ لینا ہے اور آگے بار سارا کچھ کرنا ہے، لکھنے پڑھنے کا کام آپ کریں، کتابیں لکھیں، آرٹیکل لکھیں، جو لکھنا ہے لکھیں. بٹ اگر اس طرح سے عملی سیاست کے اوپر آنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ پینشن مراد جو ہے وہ یہ میں نہیں لوں گا. تو بڑی فیئر طریقے سے جو ہے نا وہ آنی چاہیے ساری چیزیں. پھر جو مرضی کریں، سیاسی جماعت بنائیں، سیاست کریں، جو چاہتے ہیں کریں. تقریباً 53 ہوائی حادثات رپورٹ ہوئے پچھلے 5 سالوں میں، اور اگر ہم 30 سالوں کی بات کریں تو 534 طیارے جو ہیں وہ حادثات میں کھو چکا ہے بھارت. لیکن ایک حادثہ اپنے نارمل آپریشنز میں جنگ کی حالت میں ہونا ایک الگ بات ہے. جہاں پہ آپ ایگزیبٹ کرنے گئے ہیں، ایگزیبیشن ہے، ایک ایئر شو ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی وہ جو ملٹری مائٹ، آپ کا ببل ویسے ہی ہو گیا بالکل ہی ختم، لیکن کچھ تھوڑا بہت ری گین کر سکتے تھے. دیکھیں، نمائشوں میں تو شاید نہیں ری گین کر سکتے ہیں. اور ایکچوئل پریکٹیکل جو وارفیئر ہے، جو کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ جو فضائیہ کی جنگ ہے، سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، فائٹ جو ہوئی ہے، اس کے اندر پاکستان نے اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی، اہمیت، اہلیت، سب کچھ جو ہے نا اس کی سپرمیسی، وہ اپنی کنگ آف سکائز ثابت کیا کہ یس وی آر کنگ آف سکائز. تو وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں، نمائشی کرتب دکھانے سے تو کوئی پروفیشنل کیپیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن ایک افسوسناک، میں اس کو کہوں گا، میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا. میں اپنا جو اپنے اے بی ایم تھے اورنگزیب صاحب، کہ آئی اے ایف جو ہے انڈین ایئر فورس ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور آرمی ہے، ایئر فورس ہے، تو میں تو ان کا ہی لوں گا، کیونکہ ایک ریسپیکٹ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن پروفیشنلزم ہوتا ہے. ایک حادثہ ہے، اب انفارچونیٹ ہے، بٹ ظاہر ہے اس کی ایک معاشی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جو ہے صلاحیت، اس کا بھی اظہار ہے. حادثہ تو کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.